السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ہم سنڈے کا دن ہے تو شاہ صاحب کے پاس تشریف لائے ہیں زوری بیٹھک میں، تو کچھ ان سے سوالات کریں گے، کچھ ان سے پوچھیں گے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آج کا دن یہ کلپ بہت اچھا گزرے گا۔ السلام علیکم جی شاہ صاحب، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ بہت شکر ہے ڈاکٹر صاحب۔ شاہ صاحب کچھ سوالات کریں گے، آپ اس کا ذرا ہماری روشنی ذرا ڈالیے گا۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ایک تو آج میری گدی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا باہر کتنا رش ہے، جی تو میں نے سب کو فارغ کرنا، اس لیے اگر آپ مختصر سوال کیجیے تو کر لیجیے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ مختصر ہی ہوں گے، بس آپ کی مہربانی ہے، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا، وہ بھی سنڈے والے دن۔ چلے پوچھیں۔ اچھا شاہ صاحب، یہ پوچھنا آپ سے یہ تھا کہ یہ جو زہری صاحب ہیں جو پیچھے یہ جن کی گدی چل رہی ہے، ان کے متعلق آپ ہمیں کچھ بتانا چاہیں گے کہ ان کے فیض کے بارے میں، ان کے سارا کچھ جو ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جہاں یہ میں بیٹھا ہوں نا، یہ پیچھے ہماری گدی چل رہی ہے اور ہمارا سلسلہ کہلاتا ہے حضوری سلسلہ۔ جی اور حضوری سلسلہ وہ ہوتا ہے کہ جب بھی ان کے پاس، ہمارے بڑوں کے پاس کوئی مرید آتا تھا، اس کو اسی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہو جایا کرتی تھی، ٹھیک ہے؟ جی ماشاء اللہ۔ اور اگر آپ مجھ سے کہیں کہ ڈیٹیل میں بتائیں تو اس سے میں پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم نے ایک چینل ہمارا ہے حضوری چینل کے نام سے، جی اگر آپ اس کو اوپن کریں تو اس میں جتنے 100-200 سال سے لے کے اب تک ہمارے جتنے بھی حضوری فیملی کے بزرگ نے لوگوں کی خدمت کی ہے، اسلام کو پھیلایا ہے، جو بھی کیا، میں نے بڑا ڈیٹیل سے اس کا ذکر کیا ہوا اس کو، جی تو اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی، اگر آپ چاہیں تو پھر آپ اس کو اپنے اس میں اٹیچ بھی ساتھ کر لیں اس کو۔ چلیں ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ اچھا ایک سوال یہ ہے، جو آج کل یہ بچیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کوئی کسی جگہ پہ مار رہا ہے بچیوں کو، کوئی تو اس کے متعلق کچھ بتائیں گے کہ کیا ان کے ساتھ ہونا چاہیے اور کیوں ہو رہا ہے یہ چیزیں؟ دیکھیں بڑا، جہاں تک بچیوں کا یہ آپ نے سوال کیا نا، اس پہ تو ہمارے حکومت کی بھی تھوڑی سی ناراضگی ہے، کیونکہ جب بھی ایسا کبھی کوئی کیس ہو رہا تو ہم نے یہ نہیں دیکھا، ہونا یہ چاہیے کہ ایسے کیس کے اندر فوراً سے پہلے جو بھی ہوا، کیونکہ وہ جس نے یہ کام کیا وہ مسلمان تو ہے نہیں، جی تو اس کو بالکل۔ اور ہماری حکومت نے آج تک کوئی ایسا اسٹیپ نہیں لیا کہ ایسے بندوں کو فوراً سے پہلے پھانسی دے دی جائے، جی اور اگر پھانسی دے دی جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ آئندہ سے یہ کام تھوڑا اسٹاپ ہو جائے گا۔ صحیح۔ اور جہاں تک بات کرتے ہیں کہ یہ جی سلسلہ چلتا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے یا کرپشن ہمارا ہو رہی ہے، تو اس میں سارا قصور ہمارا اپنا۔ اگر آپ کسی بھی گھر میں چلے جائیں گے نا، اور آپ کسی بھی پیرنٹس کو جا کر پوچھیں گے کہ جی یہ آپ کے بچے ماشاء اللہ ہیں، انہوں نے قرآن پاک آپ نے ان کو پڑھایا، وہ کہیں گے ہاں جی ہم نے ماشاء اللہ ان کو قرآن پاک سب بچوں کو پڑھایا ہوا ہے یہ، اور بڑی خوشی ہوتی ہے پھر یہ سن کے جی بچوں کو انہوں نے قرآن پاک پڑھایا ہوا ہے۔ لیکن یہ جو سارے مسئلے مثال آ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو قرآن کو پڑھایا ہے، اور وہ قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ جو پڑھ رہے ہیں ان کا اصل میں مطلب کیا ہے، اور جی نہ ہی شاید ان کے بڑوں کو یہ پتا ہے۔ جی اور اگر ایک بچہ قرآن پاک پڑھتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو میرے خیال میں آدھے سے زیادہ یہ کرپشن یا یہ جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ سلسلہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا ڈاکٹر صاحب۔ جی بہت اور شکریہ۔ نمبر 2، بچیاں آپ کو میں نے پہلے بلکہ آپ خود ہی سمجھدار ہیں، بچی جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں یہ اسی گھر میں ان کی پیدائش کرتا ہوں، یہ اسی گھر میں کرتا ہوں جن کو میں اس قابل سمجھتا ہوں، جی ٹھیک ہے۔ لیکن آج میں گدی پہ بیٹھا ہوں، آپ نے پاس دیکھا ہوگا تقریباً 100-150 میرے پاس بندہ بھی ہے، تو اس کا یہ، اب میرے پاس لوگ آتے ہیں، شاید بھائی آپ انٹرویو کرنے آپ کو پتہ لگے، آگے بتاتے ہیں کہ ان کی مائیں آتی ہیں روتی جی ہمارے بچے نے ہمیں مارا، یہ ہمارا جائیداد کی خاطر، اور ہمیں گھر سے نکال دیا، تو پھر آگے سے سوال ہوتا ہے جی پھر کیا ہوا، آگے سے یہ سوال ہوتا ہے جی پھر اب بچوں کے گھر چلے گئے۔ جی تو صحیح۔ اصل میں جب یہ سوال ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خدا نہ خواستہ آپ نے اپنی ماؤں کے ساتھ یہ کیا، یہ ہوا، یہ ہے ایک طرف آپ کہتے ہیں سارا نمازیں پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، کس کے لیے؟ جنت کے لیے، جی ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہی۔ لیکن جب آپ اپنی ماؤں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، ان کو دھکے دے کے باہر نکالتے ہیں، تو آپ نے تو اپنی جنت کو خود اپنے ہاتھوں سے گھر سے باہر نکال دیا، تو آپ کس امید پہ آپ یہ کہیں گے کہ جی میں یہ جتنی باتیں جو کروں جنت کے لیے کر رہا ہوں؟ تو یہ بڑا ایک سوال جو آپ کا قبولیت ہے۔ جی اچھا پیر صاحب، یہ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کوئی وظیفہ بتائیں کہ گھر میں خوشحالی آئے، رزق آئے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے
کوئی وظیفہ بتا دیں تو اچھا ہو جائے گا. ماسٹر میں اس کے متعلق آپ کو ایک چیز بتاؤں ناصر صاحب کہ یہ جتنے ہم لوگوں کو مشکلاتیں پیدا ہو رہی ہیں نا، جتنی مشکلات ہیں، جی جی بجائے اس کے ہم کہیں جی وظیفہ بتائیں، یہ بتائیں، وہ بتائیں، اس کا سیدھا ایک ہی حل ہے کہ آپ جی باقاعدگی سے باوضو ہو کے 5 وقت کی نماز پڑھیں جی اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور جو آپ کے ساتھ پرابلم یا مسئلے مسائل چل رہے ہیں وہ اپنی دعا میں شامل کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائیں گے اور چیزیں ختم ہو جائیں گی. لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں تو وظیفہ ہی بتائیں، جی بندے تو ہو جی جاتے ہیں. اسی طرح ہی. تو پھر اس کا طریقہ کار تو پھر یہی ہے کہ پھر آپ جب باوضو ہو کے بیٹھے ہوں تو ایک تسبیح لیں اور اس کے اوپر ہر دانے کے اوپر 100 دفعہ یا رحیم ہو یا کریم پڑھ لیں. جی یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، یعنی وہ رحم کرنے والے بھی ہیں اور کرم کرنے والے بھی ہیں. جی تو یہی میں بتاؤں گا. بہرحال پھر میں اس بات پہ آؤں گا کہ 5 وقت کی نماز بہت ہی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ صرف ایک آخری سوال ہے، یہ بھی تھوڑی دنوں تک مادھو لال سین رحمۃ اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کا عرس مبارک آ رہا ہے، تو ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیے گا کیا وہ سید تھے اور انہیں لال شاہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کا تھوڑا سا کوئی روشنی ڈالے ہماری. یہ جو تھے نا، یہ آپ کو بڑا مختصر میں جواب دوں گا ورنہ اس کا جواب بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا. یہ ایکچولی سید نہیں تھے. جی یہ سید نہیں تھے. اور ان کی ذات اس پتہ نہیں ڈاڈا بفندہ ایسی کوئی ذات تھی اس دور میں. اور ان کے بڑے جو تھے نا وہ ہندو تھے. جی اور ان کے بھی بڑوں میں ایک کلس نام کے ساتھ تھے ان کے بزرگ، وہ مسلمان ہو گئے. اور جب جی مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد پھر محمد حسین یہ جو تھے نا، یہ شاہ جو مادھو شاہ صاحب، یہ ان کی لڑی سے پھر آتی ہیں. ٹھیک ہے. اصل میں ان کا نام ہے، اصل نام ان کا محمد حسین، یہ جی ان کا اصل نام ہے. اور کیونکہ یہ زیادہ اور ان کی بے انتہا انہوں نے کرامات ہیں جو کہ بعد میں آپ کو پھر میں کبھی ٹائم دوں گا اس اتوار کے علاوہ تو بتاؤں گا. تو ان کا یہ تھا، ان کو بڑا شوق تھا، یہ جب بھی دیکھو نا لال کو پڑھنے ہوتے تھے، جب بھی دیکھے لال کو پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا حضرت لال شاہ. جی لیکن اصل نام ان کا محمد حسین ہے. اور جب ان کا مقبرہ جو ہے وہ اس بعد میں بتاتا ہوں، جب یہ فوت ہوئے تو ان کو راوی کے کنارے دفنا دیا گیا. ٹھیک ہے. اس وقت ان کا، اس سے پہلے ان کا ایک مرید ہوتا تھا مادھو، جی جی بڑا ہی خوبصورت لڑکا تھا. اور یہ لاہور کا ایک علاقہ ہے شادرہ، وہاں یہ رہتا تھا. جی اور یہ ذات اس کی یہ برہم ایسی کوئی ذات تھی ہندوؤں کی، یہ ہندو تھا. تو ٹھیک ان ہے. کو پھر محمد حسین صاحب سے بڑی عقیدت ہو گئی، بڑی خدمت گزارا کرتے کرتے یہ پھر مسلمان ہو گیا. جی جب محمد حسین صاحب پھر جب یہ فوت ہوئے نا تو پھر ان کو دریائے راوی کے پاس دفنا دیا گیا. اور بہرحال وہاں دفن رہی ہے. اس کے بعد یہ کچھ عرصہ بعد یہ ہوا کہ دریائے راوی نے نا اپنا رخ چینج کیا. جی جب اسے چینج کیا نا تو ان کی قبر مبارک بیچ میں آ رہی تھی. تو پھر یہ مادھو وہاں گیا، انہوں نے آپ وہاں سے محمد حسین صاحب کا جس پہ خاکی نکالا اور باغوان پورا جس وقت جہاں اس وقت یہ مزار ہے ان کا مزاج. وہاں دفن کر دیا. جی جی اور اس وقت تو یہ مزار نہایت ہی بسیدہ تھا، ساری عمارتیں گری ہوئی تھیں، کچھ نہیں تھا. تھوڑا بہت جو آمدن ہوتی وہ اس وقت کا گدی نشین تھا وہ لے لیتا تھا. صحیح ہے. تو جب وہ آپ کو کچھ محکمے ایسے ہیں جو آنکھیں دیکھتے ہیں کھول کے کہ کہاں سے آمدن آنی ہے کہاں. جب ان کو پتہ لگا کہ یہ تو بڑی سونے کی جگہ ہے تو جی انہوں نے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی جس کو آپ محکمہ اوقاف کرتے ہیں. تو اس وقت آپ دیکھیں وہاں ماشاء اللہ بہترین قسم کی وہاں بلڈنگ، آپ جب جائیں اب تو زمین آسمان کا فرق ہے. ہاں جی ہاں جی. اور اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھیں گے ایک پکی قبر بنی ہوگی، وہ مادھو کی قبر ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور اس پرانے دور میں ایک دروازہ بھی ہوتا تھا جو بھگوان پور کی طرف کہتا تھا، جس کو وہ کہتے تھے بہشتی دروازے. اچھا جی. لیکن بہرحال میں بہشتی دروازوں میں ان میں تو خیر نہیں بلی، بہشتی دروازہ تو ایک ہی ہے. جی اور جی وہ آپ اسی وقت کراس کرنا جب آپ تمام آپ کے جتنے بھی آپ نے پوری دنیا میں جب تک آپ کی زندگی ہے، جتنے جو بھی آپ کرتے کرتے جب آپ ہر چیز کا جب آپ حساب کتاب دیے تو پھر وہ آپ کو دروازہ پار کرنے کا حاصل ہوگا، شرف حاصل ہوگا. جی جی تو باقی اور یہ مسئلہ بتایا تھا. اور ان کا جو تھا نا ان کا محمد حسین عرس بڑا ہوتا تھا، بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا ہوتا تھا. جی اور ان کے 2 عرس ہوتے تھے، ایک ہوتا تھا بسنت کے دور میں اور ایک ہوتا تھا بہار میں. ٹھیک. تو جب بسنت کے دور میں ان کا جو ہوتا تھا نا وہ رنجیت سنگھ کراتا تھا جو اس وقت کا راجا تھا. ٹھیک. اور جب وہ اس کراتا اس کا طریقہ کار ہوتا تھا کہ وہاں سے قلعے سے لے کے تو یہاں تک نا فوج کی لمبی لائن ہوتی تھی اور اس کے آنے سے پہلے یہاں ایک چاندی کا قلعہ بنا دیا جاتا تھا.
جی تو وہ دوپہر کو یہاں تشریف لاتا تھا، وہ جو بادشاہ مغل تھا رنجیت سنگھ، بیٹھتا تھا لوگوں سے نذرانے وغیرہ سارے وصول کرنے کے بعد اینڈ میں آ کے 500 روپے چڑھاوا چڑھاتا تھا اچھا اور جی اس کے بعد واپس چلا جاتا تھا۔ اس کی وفات کے بعد پھر یہ جو بسنت کا میلہ یہ ختم ہو گیا، تو اب سر ایک ہی میلہ ہوتا ہے وہاں موسم بہار کا، تو بس وہی سب چل رہا ہے۔ جی جی تو ٹھیک، یہ چھوٹا سا ہمارا واٹس ایپ۔ بہت ٹھیک ہے جی ٹھیک، پیر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے آج کے دن سنڈے والے دن اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا، کیونکہ باہر بھی بہت رش ہے۔ آپ پوائنٹس کٹے کریں، لیکن آپ کو میں کوئی اور ٹائم دوں گا ان نا شاء جو اللہ آپ تعالیٰ کو ڈیٹیل پھر کسی دن ڈیٹیل سے آپ سے میں ٹائم لے لوں گا، انشاءاللہ۔ لیکن آپ کی آج کی بھی بہت مہربانی، کیونکہ باہر بہت رش ہے، ہمیں بھی پتہ ہے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے۔ نہیں کوئی بات نہیں۔ چلیں ٹھیک ہے پیر صاحب، اب نیکسٹ ٹائم پھر یعنی کہ آپ سے ٹائم لے لیں گے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر کچھ سوالات ہوں گے وہ آپ سے کریں گے۔ بابا اس وقت میں آپ سے اجازت چاہوں گا، کیونکہ باہر آپ خود بھی جائیں نکلیں گے تو آپ کو جی جی مجھے پتہ ہے آپ کا اس ٹائم بہت ٹائم جو ہے نا قیمتی ہے، اسی وجہ سے آپ کو شکریہ کر رہا ہوں۔ تو چلیں پھر آپ اپنا کام کریں، باہر لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھیں باہر بھی کتنا رش ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم جی۔